خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم سویڈن میں بچوں کے لیے جو چائلڈ الاؤنس ملتا ہے اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے، اور اس سلسلے میں سویڈن کے جو سویڈ بینک نے تحقیق کی ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں چائلڈ الاؤنس کتنا ہونا چاہیے، چائلڈ الاؤنس کی پوری تاریخ کیا ہے، یعنی یہ بارن بدراگ سویڈن میں کب سے ملنا شروع ہوا اور مختلف ادوار میں کتنا ملتا تھا، اور آج کی صورتحال میں یہ چائلڈ الاؤنس کتنا ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں یا جنہیں اس حوالے سے دلچسپی ہے تو ان کے لیے یہ ولاگ جو ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ اس سے پہلے دو چھوٹی سی باتیں۔ پہلی بات یہ کہ سویڈن میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اس صفائی مہم میں شروع ہو گئے ہیں جس میں مختلف علاقوں سے سکریپ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، خصوصاً جو جنگلوں میں سکریپ ہوتا ہے اس کو بھی بچے جا کے اکٹھا کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بچوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ سکریپ یا کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے یہ جنگل کے جانور جو ہیں ان کو خوراک سمجھ کے نہ کھائیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ بچے بھی جو ہے اس صفائی مہم میں شامل ہیں، اور تقریباً 6 لاکھ لوگ جو ہے پورے سویڈن میں اس طرح کا جو ہے سکریپ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج کے موضوع کی طرف جانے سے قبل ایک اور بڑی دلچسپ سی بات سنیے کہ سویڈن کے ادارہ شماریات نے یہ معلومات فراہم کی ہیں کہ سویڈن میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپریل کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور 16 اپریل وہ دن ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ جو اپنی سالگرہ مناتے ہیں، وہ تقریباً 26,000 لوگ ہیں، اور اس کے بعد دوسرا دن جو سب سے زیادہ سویڈن میں سالگرہ کا ہے وہ 26 اپریل ہے۔ لیکن گزشتہ سال جو ہے وہ 4 جولائی کو سب سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اپریل کی جگہ کوئی اور دن جو ہے وہ سالگرہ کا سب سے زیادہ ہو۔ اب چلتے ہیں جناب آج کے اس موضوع کے حوالے سے، جو بارن بدراگ یعنی چائلڈ الاؤنس بچوں کے لیے جو حکومت کی طرف سے والدین کو امداد ملتی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں بچوں کے لیے جو چائلڈ الاؤنس ملتا ہے کیا وہ ان بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، یہ ابھی جو سپرنگ بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے اس میں بہت سے لوگوں کو جو گھروں کے اخراجات کے لیے کرایوں کی مد میں کچھ امداد ملتی تھی اس میں بھی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ سویڈن میں جو اس وقت چائلڈ الاؤنس مل رہا ہے یہ 1250 سویڈش کرون ہے، 1250 سویڈش کرون ایک بچے کے لیے ملتا ہے، اور یہ تمام والدین کو ملتا ہے، خواہ ان کی آمدنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سویڈن میں رجسٹرڈ ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو یہ چائلڈ الاؤنس ملتا ہے۔ لیکن اس چائلڈ الاؤنس میں 2018 کے بعد جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد یہاں کا جو سویڈ بینک ہے اس نے اس حوالے سے جو ہے وہ پوری تحقیق کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس الاؤنس میں جو ہے وہ اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے 10 سال کے ایک بچے کی ضروریات کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ 2015 میں جو ٹین ایجر بچے تھے ان کو یہ جو الاؤنس ملتا تھا اس سے ان کی 50% ضروریات، 50% ان کے ایکسپینسز جو تھے وہ چائلڈ الاؤنس سے پورا ہو جاتے تھے۔ لیکن 2018 میں جو ہے وہ ان کے 35% بچے کے خرچے جو ہے وہ چائلڈ الاؤنس سے پورے ہوتے تھے۔ لیکن اور اب 2025 میں صرف اس چائلڈ الاؤنس سے بچوں کے 25%، 25% جو ہے وہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بینک نے یہ کہا ہے کہ اگر 2018 کی سطح پہ اس چائلڈ الاؤنس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ 2018 کے بعد چائلڈ الاؤنس سویڈن میں اس میں اضافہ نہیں کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 2018 کی سطح پہ لے کے جانا ہے جس سے بچوں کے 50% اخراجات پورے ہوتے تھے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ چائلڈ الاؤنس میں اضافہ کرے، اور یہ ایک بچے کا کم از کم 1800 سویڈش کرون ہونا چاہیے، یعنی 1800 کرون جو ہے وہ فی بچے کو چائلڈ الاؤنس ملنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سویڈن میں چائلڈ الاؤنس کب شروع ہوا تھا۔ تو سویڈن میں بچوں کے لیے جو حکومت کی جانب سے الاؤنس ملتا ہے یہ 1937 میں شروع ہوا تھا، اور اس کے 10 سال بعد 1947 سے جب ہندوستان اور پاکستان معرض وجود میں آئے، 2 ملک بنے تھے، اس وقت سے یہ الاؤنس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ چائلڈ الاؤنس کے طور پہ حکومت نے یہاں پہ جو ہے وہ دینا شروع کیا، اور اس وقت 1947 میں ایک بچے کو 22 سویڈش کرون یعنی 22 کراؤنز پر چائلڈ حکومت کی طرف سے ملتا تھا،
اور اس اگر 22 سویڈش کراؤن کو 22 کراؤنز جو 1947 میں ایک بچے کو ملتا تھا، اگر آج کے حساب سے لگائیں تو وہ 413 سویڈش کراؤن جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الاؤنس جو ہے وہ مختلف ادوار میں یہ بڑھتا رہا، اور بچوں کا چائلڈ الاؤنس سویڈن میں 16 سال کی عمر تک والدین کو ملتا ہے۔ اس کے بعد جو بچے ظاہر یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو پھر ایک الگ طرح سے جو ہے وہ امداد ملتی ہے، جو سی ایس این سے ملتی ہے۔ سویڈن میں چونکہ بچوں کی شرح پیدائش کم تھی، اس لیے حکومت نے 1982 میں یہ فیصلہ کیا کہ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو انسینٹیو کے طور پہ ایڈیشنلی، یعنی فلیر بارن تلیگ، یعنی اضافی طور پہ ان کو تھوڑی رقم دی جائے۔ اور یہ جناب یہ تھا کہ 1982 میں جن کے 3 یا اس سے زیادہ بچے تھے ان کو یہ اضافی الاؤنس ملتا تھا۔ پھر 2005 میں اس میں اور بہتری لائی گئی، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کے 2 بچے بھی ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ اضافی الاؤنس ملنا شروع ہوگا۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سویڈن میں 1250 سویڈش کراؤن الاؤنس ملتا ہے، لیکن جن کے 2 بچے ہوتے ہیں ان کو 150 اضافی ملتے ہیں، یعنی ان کو 2 بچوں کا جو ہے وہ 2650 سویڈش کراؤن ملتا ہے 2500 کراؤن کی بجائے۔ اگر 3 بچے ہوں تو ان کو جناب 730 سویڈش کراؤن ایکسٹرا ملتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا جو ہے وہ 4480 بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو ان کو 1740 ایڈیشنل ملتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے 6740 سویڈش کراؤن ان کو بچوں کا الاؤنس ملتا ہے۔ اور اگر کسی کے 6 بچے ہوں تو ان کو 4240 اضافی الاؤنس ملے گا، یعنی فی بچہ 707 سویڈش کراؤن اضافی، اور 1250 تو بچے کے ملنے ہی ہیں۔ اس طرح سے یعنی جن کے سویڈن میں 6 بچے ہیں ان کو اس وقت کل ملا کے 11740 سویڈش کراؤن ملتے ہیں، اور اس کا والدین کی آمدنی سے ٹیکس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آمدنی والدین کی ہے یا بہت زیادہ ہے، یہ سب والدین کو ملتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے جو اس وقت حکومت کی اتحادی ہے، اس نے یہ تجویز دی ہے کہ یہ جو اضافی الاؤنس ملتا ہے فلیر بارن تی لیگ ایڈیشنل، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ ان کا یہ سوچ ہے کہ زیادہ بچے جو ہے امیگرنٹس کے ہوتے ہیں تو وہی جو زیادہ الاؤنس لے جاتے ہیں، تو اس الاؤنس کو کم کیا جائے، لیکن ابھی یہ مل رہا ہے۔ اور سویڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی کم ہے، تو یعنی 1250 کی بجائے جو ہے وہ الاؤنس جو ہے وہ 1800 سویڈش کراؤن ہونا چاہیے۔ اب میں ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کی رائے میں جو سویڈ بینک نے کہا ہے کہ چائلڈ الاؤنس میں اضافہ ہونا چاہیے اور بچوں کی وہ ضروریات پوری نہیں کر رہا، بچوں کی صرف وہ 25% ضروریات پوری کر رہا ہے اور حکومت کو بڑھانا چاہیے، تو کیا آپ اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جعل سازی کے ذریعے حکومت سے جو ہے وہ الاؤنسز لیتے ہیں، جس میں چائلڈ الاؤنس ہے، بچوں کی بیماری کی چھٹی ہے، بچوں کی جو دوسری چھٹیاں ملتی ہیں، یا گھر کے لیے جو حکومت کی جانب سے جو امداد دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ سویڈن میں نہیں رہ رہے ہوتے، اور ظاہر ہے ان کو آٹومیٹکلی ہر مہینے جو حکومت کا ادارہ فار شیکرنگ کاسا اس کی جانب سے جو ہے وہ امداد ملتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جب سویڈن سے چلے جاتے ہیں وہ بتاتے نہیں، اور ان کے بینک میں آٹومیٹکلی حکومت کی طرف سے رقم ملتی رہتی ہے، لیکن یہ غیر قانونی ہے۔ جب اگر آپ سویڈن سے چلے جائیں تو آپ کو پھر اس کا حق نہیں ہوتا کہ آپ یہ چیزیں لیں۔ تو اس سلسلے میں فار شیکرنگ کاسا جو ہے وہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ بڑھایا، بہت سے لوگوں سے انہوں نے یہ رقم واپس بھی لی ہے۔ اس سلسلے میں فار شیکرنگ کاسا نے کہا ہے کہ جو لوگ دوسرے ممالک میں تھے انہوں نے پچھلے سال 1 ارب سویڈش کراؤن جو ہے وہ غلط طور پہ جو ہے لیے، اور حکومت اب ان سے جو ہے وہ واپس لینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ تو یہ جناب آج کا جو ولاگ ہے وہ سویڈن میں چائلڈ الاؤنس کے حوالے سے اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کو لائک کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔